ایک جنگل کے کنارے ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنے ہی خوبصورت اس کے بال تھے۔ اس کے سنہری بالوں کے لچھے دیکھ کر سب ہی اس کو گولڈی لوکس کہتے تھے۔ ہر صبح جب اس کی ماں گولڈی لوکس کے بالوں میں کنگھی کرتی تو کہتی، میری پیاری گولڈی لوکس کے بال کتنے پیارے، چمکیلے اور خوبصورت ہیں، جیسے سونے کے لچھے ہوں۔ ایک دن گولڈی لوکس صبح کی سیر کو نکلی تو چلتے چلتے جنگل کی طرف نکل گئی۔ جنگل میں پرندے چہچہا رہے تھے اور پھول کھلے ہوئے تھے۔ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اسے بہت اچھے لگے اور وہ جنگل کے اندر گھستی چلی گئی۔ چلتے چلتے اس کو احساس ہوا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے۔ اس کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح جنگل سے نکل کر اپنے گھر جائے۔ وہ آدیر الفادیر نظریں دوڑا رہی تھی کہ اس نے درختوں کی طرف دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھاگ کر اس طرف گئی تو اس نے دیکھا کہ درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا خوبصورت سا مکان ہے۔ اس نے اس مکان کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ مکان کے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ میز پر دلیے کے 3 پیالے رکھے ہوئے ہیں۔ گولڈی لوکس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مکان 3 بھورے بیلواہے کا ہے۔ بڑا بھالو جو کہ چھوٹے بھالو کا باپ تھا، درمیانہ بھالو جو چھوٹے بھالو کی ماں تھی، اور مینا بھالو جو کہ ان کا بیٹا تھا۔ اس صبح اماں بھالو نے دلیا پکایا تھا تاکہ وہ ناشتہ کر سکیں، مگر جب ابا بھالو نے دلیا چکھا تو کہا، یہ دلیا تو بہت گرم ہے، اس سے میری زبان ہی جل گئی۔ چلو اس کے ٹھنڈا ہونے تک صبح کی سیر کر آئیں۔ جب گولڈی لوکس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی جواب نہیں آیا کیونکہ تینوں بھالو سیر کو گئے تھے۔ گولڈی لوکس جب گھر میں داخل ہوئی تو صرف آتش دان میں آگ جل رہی تھی اور لکڑی چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا تو میز پر 3 پیالے رکھے ہوئے تھے، ایک بڑا پیالہ، دوسرا درمیانہ پیالہ اور تیسرا پیالہ بہت ہی چھوٹا سا تھا۔ ان میں دلیا تھا اور دلیا کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دلیے کو دیکھتے ہی گولڈی لوکس کی بھوک چمک اٹھی اور اس نے چمچہ اٹھایا اور بڑے پیالے کو دلیے کو چکھا۔ یہ تو بہت گرم ہے۔ اس نے درمیانی پیالے کا دلیا چکھا تو یہ بہت ٹھنڈا تھا۔ چھوٹے پیالے کا دلیا نہ زیادہ گرم تھا نہ زیادہ ٹھنڈا۔ اس نے وہی دلیا کھانا شروع کیا اور سارا دلیا کھا گئی۔ میز کے گرد 3 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ بڑی کرسی بہت اونچی تھی، درمیانی کرسی بہت نرم تھی، چھوٹی کرسی میں جو بیٹھی تو اسے ٹھیک لگی۔ وہ اس پر بیٹھ کر جھولنے لگی۔ جھولتے جھولتی آخر کرسی ٹوٹ گئی اور گولڈی لوکس زور سے زمین پر گر گئی۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں گئی تو وہاں بھی 3 بستر بچھے ہوئے تھے۔ بڑا بستر بہت سخت تھا، درمیانہ بستر بہت نرم تھا اور چھوٹا بستر بہت نرم و ملائم تھا۔ گولڈی لوکس بہت ہی تھک گئی تھی، اس لیے وہ چھوٹے بستر پر لیٹ گئی اور لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ اب ان بھالوں کی سنیے۔ جب یہ تینوں بھالو صبح کی سیر کر کے واپس آ رہے تھے تو اپنے ساتھ لکڑیاں بھی جمع کر کے لائے تھے۔ ابا بھالو نے بڑا بنڈل بنایا، اماں بھالو نے درمیانہ گٹھا بنایا اور مینا بھالو نے سب سے چھوٹا گٹھا بنایا۔ جب یہ تینوں اپنے مکان کے دروازے پر آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جبکہ وہ اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دلیے کو کسی نے چھیڑا۔ ابا بھالو نے کہا، میرا دلیا کس نے چکھا؟ اماں بھالو نے کہا، اور میرا دلیا کس نے چکھا؟ مینا بھالو بولا، میرا دلیا کس نے کھایا اور کھا کے ختم کر دیا؟ ابا بھالو پریشان ہو کر کرسی پر بیٹھے تو کہا، میری کرسی پر کون بیٹھنا چاہتا تھا؟ اماں بھالو کی کرسی بھی اپنی جگہ پر نہیں تھی، تھوڑی کھسکی ہوئی تھی۔ اس نے یہ دیکھ کر کہا، میری کرسی پر کون بیٹھا؟ آخر میں مینا بھالو چیخ کر بولا، میری کرسی پر کوئی بیٹھا، کس نے میری کرسی توڑ دی؟
ابا بھالو نے چاروں طرف دیکھا اور پھر وہ سب دوسرے کمرے میں گئے۔ ابا بھالو بولے، میرے پلنگ پر کون لیٹا تھا؟ اماں بھالو بولی، اور میرے پلنگ پر کون لیٹا تھا؟ مینا بھالو بولا، اور میرے پلنگ پر کون لیٹا اور اب بھی سویا ہوا ہے؟ ابا بھالو بولے، ہائیں کون لیٹا ہوا ہے؟ ابا بھالو کی بھاری آواز سن کر گولڈی لوکس جاگ گئی۔ اس نے جب 3 بیلواہے کو دیکھا تو خوف زدہ ہے کر ڈر گئی اور بستر سے چھلانگ لگا کر بھاگ کھڑی ہوئی اور دوڑتی چلی گئی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اچانک ٹھیک راستے پر پہنچ گئی اور وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ وہ آئندہ جنگل میں نہیں جائے گی۔